السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس اور تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بی اے پارٹ 2 کے اسلامیات اختیاری کے گیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، لیکن گیسٹ پیپر سے پہلے آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن بھی شیئر کیا جائے گا، کیونکہ کچھ سبجیکٹس میں پیپر پیٹرن جب بچوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ گیسٹ پیپر بھی ٹھیک طریقے سے اس کے مطابق وہ تیاری نہیں کر پاتے۔ پیپر پیٹرن سے ان کو آپ اپنے ٹاپکس کی اور چیپٹرز کی ورتھ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے آپ لوگ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ وہ کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک پنجاب یونیورسٹی کا پیپر بھی شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پیپر پیٹرن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کا 7 سوالات پر مشتمل یہ پیپر ہوتا ہے، جن میں سے آپ کا جو پہلا سوال ہے جو آپ کا حدیث کا ٹاپک ہے، حدیث کا حصہ ہے، اس میں سے یہ لانگ کوسچن آپ کو آتا ہے۔ تعارف حدیث، تدوین حدیث اور حفاظت حدیث کے حوالے سے ٹاپک موجود ہے منتخبہ حدیث سے پہلے۔ اس میں سے 2 لانگ کوسچن آپ کو آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، عہد نبوی میں حفاظت حدیث پر روشنی ڈالیں۔ اس سلسلے میں ایک عہد صحابہ ہے اور پھر عہد تابعین ہے۔ 3 ادوار عام طور پر یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کے ساتھ گیسٹ پیپر میں ڈیٹیل میں یہ چیزیں سمجھاتا ہوں۔ دوسرا لانگ کوسچن آپ دیکھ سکتے ہیں، منکرین حدیث کے اعتراضات کا جائزہ لیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ کا 2 ہے، اور یہ جو فقہ کا ٹاپک ہے آپ کا، تو اس میں فقہ کی جو عبارات ہیں، اہم عبارات اور ٹاپکس ہیں، اس سے پہلے آپ کے ساتھ جو فقہ کے حوالے سے فقہ کا تعارف ہے اور اس کا جو شریعت اسلامی کے ماخذ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، آپ کے پاس بک میں موجود ہیں۔ ان میں سے 2 لانگ کوسچن آپ کو آئیں گے، جن میں سے ایک کرنا ہے۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 10 نمبر کا آپ کا لانگ کوسچن ہے۔ پہلے لانگ کوسچن میں پوچھا گیا ہے شریعت اسلامی کا اولین ماخذ عقلی نقلی دلائل سے ثابت کیجیے۔ 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ آگے چل کر جب میں آپ کے ساتھ گیسٹ شیئر کروں گا تو بتاؤں گا ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اجماع کی ضرورت اور اہمیت اور عصر حاضر میں اس کے امکانات کا جائزہ۔ یہ آپ کے 20 نمبر ہو گئے، یعنی 10 نمبر کے آپ کے 2 لانگ کوسچن ہو گئے۔ پھر یہی جو 2 ٹاپک تھے، قرآن اور حدیث کا تعارف، ان میں سے سوال نمبر جو 3 ہے آپ کا، وہ جو منتخبہ حدیث ہیں ان میں سے 2 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ 8 نمبر کا حدیث کا ترجمہ ہوگا اور 12 نمبر کی حدیث کی تشریح ہوگی۔ اگر ترجمہ آپ کو آتا ہے پرفیکٹ تو آپ تشریح بھی آپ کی پرفیکٹ ہوگی۔ اگر آپ کو ترجمہ آپ نے غلط لکھا ہے اور تشریح آپ نے ٹھیک نہیں، اگر ٹھیک بھی لکھی ہے تو وہ آپ کی کراس ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ترجمہ اس کا ٹھیک نہیں لکھا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، جو احادیث آپ کو منتخب آگے چل کر بتائی جائیں گی وہ اچھے طریقے سے آپ نے احادیث تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے، جو فقہ کی عبارات ہیں، اہم عبارات فقہ کی، ان میں سے 2 عبارتیں آپ کو آئیں گی، جن میں سے ایک عبارت کا ترجمہ اور تشریح آپ کو کرنی ہوگی، ترجمہ اور تفسیر آپ کو کرنی ہوگی۔ 8 نمبر کا ترجمہ ہے اور 12 نمبر کی تشریح ہے۔ تو یہ عبارتیں، اہم عبارتیں کون کون سی ہیں، آگے چل کر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ان میں سے بھی موسٹ امپورٹنٹ آپ کو میں بتاؤں گا۔ 20 نمبر آپ کے یہ ہو گئے، شروع میں 10 نمبر کے 2 لانگ ہو گئے، اور 20 نمبر کا حدیث کا ترجمہ اور تشریح، اور 20 نمبر کی فقہ کی عبارت کا ترجمہ اور تشریح، یہ ٹوٹل آپ کے 60 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ سیرت طیبہ جو تیسرا حصہ ہے آپ کی بک کا، اس میں سے 2 لانگ آپ کو آئیں گے، جن میں سے ایک لانگ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ چیپٹر آپ کا جو اسلامیات لازمی میں آپ نے تیار کیا، اس میں جو آپ کو اہم ٹاپکس بتائے تھے، یہ اسی میں سے آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ آگے چل کر 2-3 سوالات کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ 15 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہے، 2 آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، یہ طب میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں، جو مسلمانوں کے کارنامے ہیں سائنس کے میدان میں، طب کے میدان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا جو عروج تھا اس کے اسباب کیا تھے، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اس کے اسباب کیا تھے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور 2 لانگ کوسچن آئیں گے، ایک کرنا ہوگا۔ 15 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو 60 نمبر ہو گئے تھے، تو 15 نمبر کے 2 لانگ آپ کے یہ ہو گئے، 90 مارکس۔ اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 ہے، آپ کو 7 یا 8 شارٹ کوسچن آئیں گے، جن میں سے 5 کرنے ہوں گے۔ یہ شارٹ کوسچن آپ کے تمام جو ٹاپکس ہیں، حدیث کا تعارف اور تدوین،
فقہ کا تعارف اور اس کے شریعت اسلامی کے ماخذ، پھر احادیث ہیں، اور پھر اہم عبارات ہیں، پھر سیرت النبی کا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد طب میں اور سائنس کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات اور مسلمانوں کے عروج اور زوال۔ اس میں سے یہ سوالات آئیں گے، 5 سوال کرنے ہوں گے، 10 نمبر آپ کے یہ ہو گئے، ٹوٹل آپ کا یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، اور اس کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا۔ ایک چیز اور ذہن میں رہے، ہو سکتا ہے کچھ پیپر آپ کی نظر سے گزرے ہوں جس میں شارٹ کوسچن پہلے نمبر پر دیے گئے ہیں اور وہ آپ کو 10 کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو جب شارٹ کوسچن آپ کو کرنے کے لیے دیے جائیں گے اور اگر 10 سوال آتے ہیں تو اس صورت میں جو لاسٹ میں آپ کو 15 نمبر کے 2 لانگ بتائے ہیں نا، تو وہ لانگ بھی پھر آپ کے 10 نمبر کے ہو جائیں گے۔ تو یہ یونیورسٹی کبھی کبھار اس قسم کی تبدیلی کر دیتی ہے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں آپ کے گیسٹ پیپر کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے وہ حصہ اول حدیث شریف کا ٹاپک ہے، جس میں سے آپ کا پہلا لانگ بھی تھا۔ اس حوالے سے جو اہم آپ نے سوال یاد کرنا ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حفاظت حدیث عہد نبوی میں اور صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں، ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال ہے حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ یہ 2 سوال انتہائی اہم ہیں۔ ان میں سے بھی آپ کو اگر میں نشاندہی کروں تو آپ حدیث کی ضرورت اور اہمیت یہ سوال اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا، اور جو حدیث کی حفاظت کے حوالے سے ادوار ہیں اس میں عہد نبوی اور عہد صحابہ، یہ 2 اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اہم احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہے، تو ان میں سے میں نے احادیث آپ کے سامنے یہاں مینشن کر دی ہیں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 2 4 6 8 10 13 16 19 20 23 27 30 اور 32 34 35 37 39 40 42 45 47 48 اور 49۔ آپ یہ اسکرین پر جو احادیث دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی اہم احادیث ہیں۔ ان میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میں اس کی بھی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ پہلے تیار کیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ جو شروع کی 5 احادیث ہیں، 6 حدیثیں ہیں، 1 2 4 6 8 10، یہ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 23 27 اور اس کے بعد پھر حدیث نمبر 39 اور 40 اور پھر 47 اور 48، یہ آپ سب سے پہلے تیار کیجئے گا اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کا جو ٹاپک تھا وہ حصہ دوم تھا فقہ کے حوالے سے، یہ آپ کا دوسرا لانگ کوسچن بھی تھا 10 نمبر کا، جو کہ آپ کو پیپر پیٹرن میں ابھی میں نے ویڈیو کے شروع میں دکھایا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے 5 ٹاپک ڈسکس کیے ہیں۔ ان میں پہلا ہے فقہ اسلامی کی بنیادی خصوصیات، نمبر 2 ضرورت اور اہمیت اور جامعیت، نمبر 3 فقہ حنفی کی خصوصیات، نمبر 4 اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت، اور نمبر 5 ہے فقہ کے ماخذ، قرآن مجید، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ ان ٹاپکس میں سے یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے فقہ کے ماخذ، 4 ماخذ ہیں یا شریعت اسلامی کے ماخذ، یہ سوال آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور یہ چاروں ٹاپک تیار کر لیجئے گا۔ کبھی ایک ہی کوسچن میں چاروں ٹاپک آ جاتے ہیں، اسے پھر آپ شارٹ انداز میں بیان کریں گے۔ جی تو ویڈیو ذرا لینتھی ہو رہی ہے، آپ ویڈیو میں موجود رہیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ یہ لانگ کوسچن فقہ کے ماخذ یہ آپ کو بتایا اچھے طریقے سے۔ اس کے علاوہ اہم سوال جو ہے اس ٹاپک میں سے وہ ضرورت اور اہمیت اور جامعیت، یہ کوسچن اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، فقہ کے ٹاپک میں سے جو اہم عبارات ہیں جس کا ترجمہ اور تشریح آپ کو کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں بھی میں آپ کو نشاندہی کروں گا کہ کون کون سے ٹاپک انتہائی اہم ہیں۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں باب الاوقات الصلاح، کہ جو نماز کے اوقات کا بیان ہے، ان میں سے اقامت کے احکام، مکروہات نماز، اور باب الجماع، باب مسافر کی نماز، صلاۃ الخوف، باب الجنائز، باب الشہید، سنتوں اور نفلوں کا بیان۔ یہ میں نے صرف جسٹ ٹاپک لکھ دیے ہیں، لیکن آپ ذرا دھیان سے اس بات کو سمجھیے گا کہ باب الاوقات الصلاح، نماز کے اوقات ہیں یہ ٹاپک۔ ان میں سے آپ نے 3 طرح کے ٹاپک ہیں، ایک نماز کا اول وقت ہے، اور ایک نماز کا آخری وقت ہے، اور ایک ٹاپک ہے جس میں مستحب اوقات نماز کے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ٹاپک آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اس میں سے ایک عبارت لازمی آ جاتی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اسی دوران ایک ٹاپک دیکھیں گے نماز کے اوقات سے پہلے، نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط، جس کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ 13 فرائض ہیں جن میں سے 6 یا 7 شرائط ہیں، اور 6 یا 7 نماز کے فرائض ہیں۔ شرائط یعنی جن کا نماز سے باہر سے تعلق ہے، جیسے جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا،
بدن کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا، اور نماز کے جو فرائض ہیں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، یہ جو ٹاپک ہے یہ اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں سے مزید اہم ٹاپک ہے وہ باب الجنائز، یہ ٹاپک اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا، اور امید ہے ان میں سے ایک عبارت آپ کو جو میں نے یہ 3 ٹاپکس کی نشاندہی کیا وہ لازمی آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جو باقی ٹاپکس میں نے بتائے ہیں یہ بھی آپ تیار کر لیجئے گا۔ اور لاسٹ آپ کا حصہ صوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیکنڈ لاسٹ ٹاپک، جن میں سے آپ کو 15 نمبر کے 2 لونگ آتے ہیں۔ اس میں سے اہم سوال آپ کے سامنے میں نے 2 رکھے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور امتیازات، یہ اسلامیہ لازمی کے بھی چیپٹر نمبر 3 میں یہ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے دوران ایک سوال اور نوٹ کیجیے گا جو کہ یہاں میں نے منشن نہیں کیا، لیکن وہ خصائص اور امتیازات میں اس کا ذکر ہو جاتا ہوتا ہے۔ مطالعہ سیرت النبی کی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین کا طریقہ اور کوششیں، یہ 2 ٹاپک میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک آپ کا لازمی آ جائے گا ایگزام میں۔ اور لاسٹ آپ کا ہے طب میں مسلمانوں کی خدمات یا سائنس کے فیلڈ میں مسلمانوں کی خدمات۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو میں سوالات شیئر کر رہا ہوں وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے کیمیا، نمبر 2 ریاضی، نمبر 3 طبیعات، نمبر 4 علم فلکیات میں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے، دور بنو امیہ، بنو عباس، ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب، اندلس میں رفاہی جو کارنامے تھے مسلمانوں کے اس کا ذکر ہے۔ تو آپ لوگ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ریڈ کلر میں، یہ خاص طور پر آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب، کبھی ایک ہی سوال میں عروج اور زوال یہ پوچھ لیا جاتا ہے، کبھی عروج کے حوالے سے الگ سوال آ جاتا ہے، کبھی زوال کے حوالے سے الگ آ جاتا ہے۔ یہ کوسچن آپ نے پہلے تیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے علم فلکیات میں، طبیعات میں، ریاضی میں، کیمیا میں۔ ان میں سے آپ پہلے علم فلکیات کو تیار کیجئے گا، اس کے بعد طبیعات کو دیکھیے گا۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے آپ کے ہر ٹاپک کے جو بھی بک آپ کے پاس ہوگی اس میں آپ سوالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے پرشین کے پیپر میں نے آپ کو ایک بک بھی اس میں رہنمائی کی تھی، تو اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر خلیل صاحب کی جو کتاب ہے وہ آپ کی تیاری میں بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ انتہائی انہوں نے مختصر، آسان اور ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو یہ تمام سوالات سمجھائے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک بھی کیجیے گا، کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر ہمارا نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔